السلام علیکم، میرا نام ہے جویریہ عادل اور آپ دیکھ رہے ہیں تختی آن لائن۔ جب کبھی بھی ہم ایکو سسٹم کی بات کرتے ہیں تو بنیادی طور پر ہمارے ذہن میں 3 طرح کے عناصر آتے ہیں: جانور، پودے اور وہ جگہ یا علاقہ جہاں جانور اور پودے رہتے ہیں۔ لیکن ایکو سسٹم میں ایک اور عنصر بھی شامل ہے جسے ہم اکثر نظر انداز کرتے ہیں، اور وہ ہے ساؤنڈ یعنی آواز۔ پرندوں کے چہچہانے سے لے کر ہوا کے درختوں کی ٹہنیوں اور پتوں کے ساتھ سرگوشیاں کرنے تک کی آوازیں کسی بھی ایکو سسٹم کا اہم جزو ہیں۔ جیسے وہ علاقہ یا جگہ جہاں کچھ جانور اور پودے رہتے ہیں اسے لینڈ سکیپ کا نام دیا جاتا ہے، بالکل ویسے ہی اس علاقے میں پیدا ہونے والی تمام تر آوازیں مل کر ساؤنڈ سکیپ کو جنم دیتی ہیں، یعنی آوازوں کے مجموعے کو ساؤنڈ سکیپ کہا جاتا ہے۔ اب ریسرچرز کا کہنا ہے کہ انویزو پلانٹس ان ساؤنڈ سکیپس پر اثر انداز ہو رہے ہیں اور اس کے ماحول اور معاشرے پر بہت برے اثرات مرتب ہو سکتے ہیں۔ لیکن آپ کا سوال یہاں یہ ہوگا کہ آخر انویزو پلانٹس کیا ہوتے ہیں؟ انویزو پودوں میں وہ تمام پودے شامل ہیں جو قدرتی طور پر پیدا ہونے والے پودوں کے لیے خطرہ ہیں اور ان کی بڑھوتری کو روکتے ہیں۔ ان پودوں کی وجہ سے ایکو سسٹم پر مضر اثرات مرتب ہوتے ہیں۔ انویزو پلانٹ جھاڑیوں، جڑی بوٹیوں اور درختوں کی صورت میں ہو سکتے ہیں۔ ان غیر ضروری اور ماحول کے لیے ناگوار پودوں اور جڑی بوٹیوں کی چند مثالوں میں ہمالین بالسم، پیری ونکل، گاؤٹ ویڈ، للی آف دا ویلی، جاپنیز ناٹ ویڈ اور ڈیمز راکٹ شامل ہیں۔ کسی بھی ماحول میں پیدا ہونے والی آوازیں یعنی کسی بھی ماحول کا ساؤنڈ ٹریک دراصل اس کا ساؤنڈ سکیپ کہلاتا ہے۔ اسے آپ ایک جنگل کی مثال سے سمجھ سکتے ہیں جہاں آپ کو بیک وقت جانوروں کے بولنے کی، پرندوں کے چہچہانے کی، ہوا کے پتوں کے ساتھ سرگوشیاں کرنے کی اور بارش کی بوندوں کے گرنے کی آوازیں آ رہی ہوتی ہیں۔ یہ سبھی آوازیں ایک ساؤنڈ سکیپ بناتی ہیں۔ ساؤنڈ سکیپ بہت اہمیت کے حامل ہیں۔ یہ نہ صرف بیک گراؤنڈ میں موجود خاموشی کو ختم کرتے ہیں بلکہ یہ ایک ایکو سسٹم میں کمیونیکیشن یعنی رابطے کا ذریعہ ہے۔ کسی بھی ساؤنڈ سکیپ میں ہر وہ آواز اہم کردار ادا کرتی ہے جو اس ساؤنڈ سکیپ کا حصہ ہو۔ مثال کے طور پر جانوروں کی آوازیں صرف آوازیں نہیں ہیں بلکہ ان کی بقا اور افزائش نسل میں اہم کردار ادا کرتی ہیں۔ جانور اپنی آوازوں کی مدد سے نہ صرف اپنے ساتھیوں کو ممکنہ خطرے اور شکاریوں سے آگاہ کرتے ہیں بلکہ یہ ایک دوسرے سے ملاپ کرنے کے لیے بھی آوازوں کا استعمال کرتے ہیں۔ وہی پودوں کی آوازیں جانوروں کی موجودگی کی طرف اشارہ کرتی ہیں۔ ان کے ساتھ ساتھ پودوں کی آوازوں سے ہمیں مختلف موسمی حالات اور ان میں ہونے والی تبدیلیوں کا اندازہ بھی ہوتا ہے۔ آپ سوچ رہے ہوں گے کہ پودوں کی آوازوں سے کیا مراد ہے؟ تو یہاں پودوں کی آوازوں سے مراد دراصل پودوں کے پتوں یا ٹہنیوں میں دوسرے جانوروں یا ہوا کی موجودگی کی وجہ سے ہونے والا ارتعاش یا تبدیلی ہے جو آواز کو جنم دیتی ہے۔ بالکل اسی طرح پانی کی آواز بھی بہت اہمیت کی حامل ہے، خواہ وہ بارش کے قطروں کی صورت میں ہو یا پہاڑ پر سے بہتی ہوئی ندی کی صورت میں۔ اس میں ہمیشہ معلومات کا ایک ذخیرہ موجود ہوتا ہے۔ ان ساؤنڈ سکیپس کو سن کر ہم ماحول کے متعلق بہت سی قیمتی معلومات حاصل کر سکتے ہیں۔ لیکن اب ریسرچرز کا کہنا ہے کہ انویزو پلانٹس ان ساؤنڈ سکیپس پر اثر انداز ہو رہے ہیں۔ یہ ریسرچ ورجینیا ٹیک میں ہوئی ہے جس میں ریسرچ ٹیم کی سربراہی گریس اومیلی اور گیبریل ریپا۔ اس ریسرچ ٹیم نے مختلف جگہوں پر موجود آوازوں کو مختلف وقفوں اور دورانیوں کے بعد سنا اور ان میں ہونے والے فرق اور تبدیلیوں کو نوٹ کیا۔ ان کی یہ ریسرچ سائنس کی ایک نئی فیلڈ ساؤنڈ سکیپ ایکولوجی کے لیے بہت اہمیت کی حامل ہے۔ سائنس کی اس شاخ میں سائنسدان آوازوں اور ایکو سسٹم کے ساتھ ان کے تعلق کا مطالعہ کرتے ہیں۔ گریس اومیلی کا اس حوالے سے کہنا تھا کہ سائنس کی یہ شاخ ہمیں ایکو سسٹم کے متعلق سوچنے کا ایک نیا رستہ فراہم کرتی ہے جس میں ہم جانوروں یا پودوں کی کسی ایک قسم کے بجائے پورے ایکو سسٹم میں ہونے والی تبدیلیوں کو دیکھتے ہیں۔ اب تک ہم صرف یہ جانتے تھے کہ انویزو پودے قدرتی پودوں کے لیے رکاوٹ اور خطرے کا باعث ہے، لیکن یہ ریسرچ واضح کر رہی ہے کہ یہ پودے ایک ایکو سسٹم کے صوتی نظام کو بھی حیران کن حد تک بدل سکتے ہیں۔ اس کو سمجھنے کے لیے ریسرچرز نے ان جگہوں میں ریکارڈنگ ڈیوائسز کو نصب کیا جہاں یہ پودے بہت زیادہ تعداد میں موجود تھے، اور ریکارڈ کی ہوئی آوازوں کا ان جگہوں پر موجود ریکارڈ کی ہوئی آوازوں سے موازنہ کیا جہاں یہ پودے موجود نہیں تھے۔ سائنسدانوں کو ان تجربات سے حیران کن نتائج ملے۔ اس ریسرچ کے نتائج کے حوالے سے ریسرچ ہیڈ گریس اومیلی کا کہنا تھا کہ انویزو پودے ایکو سسٹم میں موجود ساؤنڈ سکیپ کے بدلنے کی وجہ ہیں۔ ان کا کہنا تھا
کہ میں یہ جان کر حیران تھی کہ ہم بہت ہی کم وقت میں 2 جگہوں کے درمیان ہونے والی آوازوں کے فرق کو معلوم کرنے میں کامیاب رہے۔ اب ہم جاننے کی کوشش کرتے ہیں کہ کیسے یہ پودے ساؤنڈ اسکیپ کو بدل رہے ہیں۔ ریسرچرز کے مطابق کیونکہ یہ پودے بہت ڈینس یعنی گھنے ہوتے ہیں، تو یہ آواز کی لہروں کے ایک جگہ سے دوسری جگہ سفر کرنے کے دوران جسمانی طور پر رکاوٹ بنتے ہیں، جس کی وجہ سے جانوروں کے درمیان آوازوں کی صورت میں ہونے والا معلومات کا تبادلہ متاثر ہو سکتا ہے۔ اس کے علاوہ انویزو پودے زندہ رہنے کے لیے ضروری ذرائع کا وسیع استعمال کر کے دوسرے بہت سے پودوں اور جانوروں کے خاتمے یا نقل مکانی کی وجہ بھی بنتے ہیں، جس کے نتیجے میں وہ ماحول یا وہ جگہیں جہاں یہ پودے کثیر تعداد میں موجود ہوتے ہیں، وہاں ہمیں بہت سی طرح کی آوازیں بنسبت دوسرے علاقوں کے کم سننے کو ملتی ہیں، جس کی وجہ سے ان علاقوں میں موجود قدرتی ساؤنڈز کے متاثر ہوتا ہے۔ ریسرچرز کے مطابق کچھ انویزو پودے اپنی مخصوص آوازیں بھی پیدا کرتے ہیں۔ ان آوازوں کے پیدا ہونے کی بنیادی وجہ ہوا کا ان پودوں کے ساتھ ٹکرانا ہے۔ یہ آوازیں قدرتی ماحول میں ایک ناخوشگوار اضافہ ہیں۔ یہ ریسرچ فی الحال اپنے بنیادی مراحل سے گزر رہی ہے اور سائنسدان مسلسل اس پر کام کر رہے ہیں۔ ریپا کا اس حوالے سے کہنا تھا کہ یہ ایک ایسی ریسرچ ہے جس میں باقی سائنسدانوں کو بھی حصہ لینا چاہیے اور ہمیں اس طرف توجہ دینے کی ضرورت ہے۔ ان کا مزید کہنا تھا کہ ہم ابھی بھی یہ جاننے کی کوشش کر رہے ہیں کہ وہ کون کون سے عوامل ہیں جن کی وجہ سے یہ پودے ہمارے قدرتی ماحول کے صوتی نظام پر اثر انداز ہو رہے ہیں۔ اس تناظر میں ابھی بہت کچھ سامنے آنا باقی ہے، لیکن ماہرین کا ماننا ہے کہ کسی بھی ایکو سسٹم میں موجود ساؤنڈ اسکیپ اس میں ممکنہ طور پر ہونے والی تبدیلی کے متعلق ایک الارم سسٹم کا کام کر سکتے ہیں، یعنی کسی بھی ایکو سسٹم میں موجود ساؤنڈز کے بہت اہمیت کے حامل ہیں۔ ان آوازوں میں بہت سی معلومات موجود ہوتی ہیں، ہمیں صرف انہیں سننے کی ضرورت ہے۔ اب یہ جاننے کی کوشش کرتے ہیں کہ اس مسئلے کے حل میں ہم کیا کردار ادا کر سکتے ہیں۔ ہم یہ کر سکتے ہیں کہ اگلی بار جب کبھی بھی اپنے گھر سے باہر کسی جنگل میں یا کسی بھی قدرتی ماحول میں جائیں تو اپنی آنکھیں بند کر کے ارد گرد کے ماحول میں موجود آوازوں کو سننے کی اور اپنے ذہن میں محفوظ کرنے کی کوشش کریں، اور جب بھی اس کے بعد اس ماحول میں دوبارہ آئیں تو پھر سے ایسا ہی کریں، تاکہ وقت کے ساتھ ماحول میں ہونے والے بدلاؤ پر نظر رکھی جا سکے۔ چونکہ ایک عرصے کے بعد یہ یاد رکھ پانا آسان نہیں رہے گا کہ آخری بار کون سی آوازیں سنی تھیں، اور مزید ایک عام انسان کے لیے ماحولیاتی آوازوں میں وقت کے ساتھ ہونے والے فرق کا تجربہ کر پانا بھی آسان کام نہیں۔ اس لیے انہیں ریکارڈ کر کے مختلف ویب سائٹس اور ایپس کے ذریعے سائنسدانوں تک پہنچایا جا سکتا ہے، تاکہ وہ ان کا تجزیہ کر کے وقت کے ساتھ مختلف ایکو سسٹمز میں ہونے والے بدلاؤ کا اندازہ لگا سکیں۔ اس ریسرچ کی کو آتھر پروفیسر میرل میمز کا کہنا تھا کہ آوازیں کسی بھی ماحول کو سمجھنے اور محسوس کرنے کا سب سے اہم اور بنیادی ذریعہ ہے، اور سب سے بڑھ کر یہ کہ یہ ریسرچ دلچسپ اور معلوماتی ہونے کے علاوہ بہت منفرد تھی۔ تو یہ تھی آج کی ویڈیو۔ امید کرتی ہوں کہ یہ ویڈیو آپ کے لیے بہت انفارمیٹیو اور دلچسپ رہی ہوگی۔ آپ سے گزارش ہے کہ ویڈیو کو لائک کریں اور ایسی ہی مزید دلچسپ، انفارمیٹیو اور ایجوکیشنل ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل تختی آن لائن کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو بھی لازمی پریس کر لیں۔ شکریہ۔ ملتے ہیں ایسی ہی کسی نئی ویڈیو میں۔ مجھے دیجیے اجازت۔ اللہ حافظ۔